تو آج ذرا ہم جانتے ہیں مصر کی تاریخ کے بارے میں۔ آج کا قاہرہ دریائے نیل کے پار واقع 4500 سال پرانے اہرام مصر کے مقابلے میں کافی نیا لگتا ہے، لیکن اس شہر نے اپنے حصے کی تاریخ میں عروج و زوال کے کئی ادوار دیکھے ہیں۔ یوں تو قاہرہ میں آبادی کے آثار کئی ہزار سال قبل از مسیح کے ہیں، مگر 642 عیسوی میں حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کی زیر قیادت مسلمانوں نے یہ علاقہ فتح کیا اور یہاں فوج کی تربیت کے لیے خیمے نصب کیے۔ کیونکہ عربی میں خیمے کو فسطاط کہتے ہیں، اسی لیے یہ شہر فسطاط کے نام سے مشہور ہوا۔ یہیں پر بر اعظم افریقہ کی پہلی مسجد عمر بن العاص تعمیر کی گئی۔ 969 میں فاطمیوں نے مصر کو فتح کر کے قدیم شہر کے شمال میں المنصوریہ کے نام سے نیا دارالحکومت تعمیر کیا۔ اسی سال الازہر مسجد تعمیر کی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ قائم جامعہ نے قاہرہ کو تعلیم اور فلسفے کا مرکز بنا دیا۔ 1258 میں سقوط بغداد کے بعد اگلے 250 سالوں تک نہ صرف مشرق وسطی بلکہ پوری دنیا کے لیے قاہرہ علم و ادب کا مرکز رہا۔ تب سے لے کر آج تک یہ شہر مصر کا مرکز اور دارالحکومت ہے۔ مصر ایسی سرزمین ہے جہاں کے پراسرار رازوں سے 3000 سال بعد تک پردہ اٹھایا جا رہا ہے۔ دنیا کے 15ویں سب سے بڑی آبادی والے اس ملک کی زیادہ تر آبادی دریائے نیل کے کنارے آباد ہے، جبکہ قاہرہ براعظم افریقہ کا سب سے بڑا شہر ہے۔ مصر کے بغیر اسلامی تاریخ نامکمل ہے۔ قرآن پاک میں بیان کردہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو ہی لے لیجئے۔ انہیں ان کے اپنے بھائیوں نے کنویں میں پھینکا، مدین سے مصر جانے والے قافلے نے آپ کو کنویں سے نکالا اور غلام بنا کر مصر لے آئے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت یوسف کو سر بازار نیلام کیا گیا اور بادشاہی وقت کی بیوی زلیخا نے آپ کو خریدا، اور پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ آپ اسی مصر کے حکمران بنے۔ حضرت موسیٰ اور فرعون بھی اسی سرزمین کے باسی تھے۔ بنی اسرائیل پر فرعون ظلم ڈھاتا، ان سے مشقت کراتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے حضرت موسیٰ کو نجات دہندہ بنا کر بھیجا۔ فرعون کئی سال تک بنی اسرائیل کے تمام پیدا ہونے والے بیٹوں کو قتل کروا دیتا رہا، لیکن اللہ کی حکمت کہ فرعون کے گھر ہی موسیٰ کی پرورش ہوئی۔ مصر مسلمانوں کی فتح سے پہلے رومی سلطنت کا حصہ تھا، پھر 1200 سال یہاں امیہ اور عثمانی سلطنت قائم رہی۔ 1798 میں نپولین نے مصر فتح کیا اور مصر فرانس کے زیر اثر چلا گیا۔ 1801 میں برطانیہ اور ترکوں نے فرانس کو شکست دی اور 1805 میں عثمانیہ سلطنت کے کمانڈر محمد علی پاشا نے یہاں اپنی سلطنت قائم کی۔ اس کے بعد یہاں برطانوی اثر و رسوخ بڑھنے لگا، یہاں تک کہ 1914 میں برطانیہ نے مصر کو باقاعدہ طور پر اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ 1953 میں مصر نے برطانیہ سے مکمل آزادی حاصل کی اور یہ ملک عرب جمہوریہ مصر بن گیا۔ فن تعمیر کے حوالے سے دنیا کی سب سے زیادہ پراسرار اور متاثر کن چیز اہرام مصر بھی اسی سرزمین پر ہے۔ دنیا کے 7 عجائب میں سے ایک اہرام مصر بنیادی طور پر فراعین مصر کے مقبرے ہیں، جن میں فراعین کی حنوط شدہ لاشیں رکھی گئی ہیں۔ مصر کی یہ تہذیب کئی سال قبل از مسیح کی ہے، جو 4000 سال تک قائم رہی۔ اہرام مصر میں غزہ کا عظیم اہرام دنیا کے 7 عجائبات میں سے وہ واحد عجوبہ ہے جو کہ ابھی تک اپنی اصل حالت میں موجود ہے۔ مصر کا دریائے نیل دنیا کا سب سے بڑا دریا ہے۔ یہ وہی دریا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے لیے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا اور فرعون اس میں غرق ہو گیا۔ قرآن پاک میں اس دریا کا ذکر سورہ انبیاء میں آیا ہے، اور یہی وہ دریا ہے جس کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ مشہور ہے کہ ان کے ایک خط پر یہ دریا بہنے لگا تھا۔ اس سے پہلے ہر سال ایک لڑکی کی قربانی دی جاتی تو یہ دریا بہتا تھا۔ نہر سوئز مصر کی سمندری گزرگاہ ہے جو کہ بحیرہ روم کو بحیرہ قلزم سے ملاتی ہے۔ یہ نہر 1859 سے 1869 کے درمیان بنائی گئی۔ رمضان کی آمد پر مصر میں خصوصی انتظامات کیے جاتے ہیں۔ بچے گلیاں سجاتے ہیں جبکہ گھروں میں خاص پکوان بنائے جاتے ہیں۔ افطاری کا اعلان توپ کے خالی گولوں سے ہوتا ہے۔ کرونا وائرس کی وجہ سے پوری مسلم دنیا کی طرح مصر میں بھی رمضان کی رونقیں ماند ہیں۔